عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ، کیا جواب ملا؟ اندرونی کہانی جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں۔ یہ انکشاف کیا ہے سینئر صحافی کامران یوسف نے کہ سینیٹر محمد علی درانی متحرک ہو گئے ہیں۔ یہ کاف لیگ میں بھی رہ چکے ہیں اور مشرف دور میں سینیٹر بھی رہے ہیں۔ وہ ملٹری حکومت کے حق میں تھے جب شہباز شریف جیل میں تھے اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین تعلقات بہت خراب تھے۔ تب محمد علی درانی نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ملک کی قیادت سے ملاقات کی تھی۔ انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ ہوا تھا۔ درانی صاحب نے رواں ہفتے صدر عارف علوی سے ملاقات کی ہے۔ سرائے کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے 3 مقصد تھے: ملک کا معاشی بحران، سیکیورٹی مسئلہ اور ان کا حل، سیاسی درجہ حرارت کم کرنا، انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ بنانا تاکہ الیکشن کسی بھی حادثے کے بغیر ہو جائیں۔ درانی صاحب کی کوشش ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ کامران کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات پچھلے ہفتے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم احمد انجم کے صدر عارف علوی سے ملاقات کی ہی کڑی تھی۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی صدر سے ملاقات میں ممکنہ طور پر ایک موضوع بحث الیکشنز کی تاریخ تھا۔ صحافی کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کو بہت ہی لو کی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے باوجود کہیں سے خبر لیک ہو گئی تھی، تو ایسے میں کسی سیاستدان کی جانب سے مذاکرات اور مفاہمت کی کوشش پر کسی کو اتنا شک نہ ہو اور زیادہ زیر بحث نہیں آئے گی۔ یہ نئی کوشش شروع کی گئی ہے کہ ملک کی سیاسی درجہ حرارت کو نارمل کیا جا سکے۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں ونڈو آف اپرچونٹی یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حالانکہ ابھی صورتحال بالکل بھی ایسی نظر نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کی سیاست ایسی ہے جس میں حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ اس کے لیے آئندہ دونوں اطراف سے اعتماد سازی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ تاہم یہ کوشش ابھی پہلے مرحلے میں ہے، ابھی آغاز ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ آگے چل کر اس میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ مکمل طور پر عمران خان ہے۔ صحافی نے کہا کہ ان تمام خبروں کے باوجود جو گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کور کمانڈر میٹنگ میں بھی کہا گیا ہے کہ جو عناصر فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آہنی ہاتھوں سے لیا جائے گا۔ خاص طور پر بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی اور عمران خان کے بیانیے کی حمایتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ دو بڑوں کے بیچ لڑائی اس سٹیج پر پہنچتی جا رہی ہے جہاں سے واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔